شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں فائزہ کو بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ فائزہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر سے 3-4 گلیاں چھوڑ کر فائزہ کا گھر تھا۔ فائزہ بچپن میں ہمارے گھر بہت آتی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ وہ ہمارے ہی گھر میں رہتی تھی۔ فائزہ کی چھوٹی بہن عالیہ بھی تھی۔ فائزہ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ فائزہ کے ابو کی جنرل سٹور کی دکان تھی۔ ان کی اپنی 2 ذاتی دکانیں تھیں۔ ایک دکان انہوں نے رینٹ پر دی ہوئی تھی اور دکانوں کے اوپر اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ ایک دن خالہ کا فون آیا کہ خالو کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہم لوگ جلدی سے ان کے گھر گئے۔ ابو خالو کو لے کر ہاسپٹل گئے، لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی خالو کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ابو انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے خالو کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ خالو کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ خالو کی موت نے خالہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خالہ ہر وقت پریشان اور کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ امی اکثر خالہ کے گھر جاتی اور انہیں تسلی دیتی کہ اللہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ خالہ نے دوسری دکان بھی رینٹ پر دے دی۔ اس طرح دکانوں کے رینٹ سے خالہ کے گھر کا خرچہ چلنے لگا، اور پھر یوں وقت گزرتا گیا۔ اب فائزہ نے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ وہ مزید آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن خالہ نے اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ خالہ نے کہا کہ اسکول تو نزدیک تھا، محلے میں تھا۔ میں فائزہ اور عالیہ کو چھوڑ آتی تھی اور لے کر بھی آتی تھی، لیکن کالج دور ہے، میں وہاں نہیں جا سکتی۔ مزید پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی خالہ فائزہ اور عالیہ کو کہیں بھی لے کر نہیں جاتی تھی۔ وہ بیچاری ہر وقت جیسے گھر میں قید رہتی تھی۔ امی ہمیشہ خالہ سے کہتی تھی کہ بچیوں کو لے کر میرے گھر آ جایا کرو، اس طرح بچیوں کا بھی دل بہل جائے گا اور تمہارا بھی۔ لیکن خالہ کہتی نہیں، ہم گھر پر ٹھیک ہیں۔ امی اکثر گھر میں میلاد کرواتی تھی، پھر تو خالہ کو مجبوراً آنا ہی پڑتا تھا، اور فائزہ اور عالیہ بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور پھر اس طرح مجھے اور فائزہ کو بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ پھر فائزہ نے مجھے بتایا کہ خالہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ فائزہ نے کہا بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ فائزہ نے کہا جلدی خالہ کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجو، نہیں تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا اچھا، اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں، مجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ فائزہ نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے علاوہ اگر کوئی اور تمہیں بیاہنے آیا تو میں اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ میری بات سن کر فائزہ ہنسنے لگی۔ اتنا چاہتے ہو مجھے؟ میں نے کہا اپنی جان سے بھی زیادہ۔ پھر شام کو فائزہ اور اس کی امی اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے امی سے کہا امی جان، آپ اکیلے گھر کا سارا کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہوں گی۔ روبینہ اور زرینہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتی، وہ تو ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں۔ روبینہ اور زرینہ میری چھوٹی بہنوں کے نام ہیں۔ میں نے کہا آپ کو چاہیے کہ اپنے لیے بہو لے آئیں تاکہ کام سے آپ کی جان چھوٹے اور آپ
आराम कर सकें। मेरी बात सुनकर अम्मी मुस्कुराईं और कहने लगी, मेरी इतनी फिक्र? मैंने कहा, अम्मी मैंने तो आपकी एक और फिक्र भी कम कर दी है, वो बहू ढूंढने की। आप यहाँ से खाला के घर जाएं और आगे आप खुद समझदार हैं। अम्मी मेरी बात सुनकर कहने लगी, तुम बहुत शरीर हो गए हो। अम्मी ने कहा, मैं कल तुम्हारी खाला के घर जाऊंगी। मैंने कहा, सच? अम्मी ने कहा, मुझ। फिर अगले दिन अम्मी खाला के घर गई और मैं बेचैनी से अम्मी का इंतज़ार कर रहा था। अम्मी काफ़ी देर लगाकर वापस आई और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैं उनके पीछे गया और कहा, अम्मी खैरियत तो है? खाला ने क्या कहा? अम्मी ने नहायत अफसुर्दगी से कहा कि तुम्हारी खाला ने हाँ कर दी। मैंने कहा, क्यों? जब मैंने अम्मी की बात पर गौर किया तो मैं खुशी से उछल पड़ा और अम्मी के गले से जा लगा। अम्मी ने कहा, कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने कहा, बहुत अच्छा। फिर अम्मी ने बताया कि तुम्हारी खाला को फायजा की शादी करने की बहुत जल्दी है। वो चाहते हैं अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटियों के फर्ज को अदा कर दे। फिर अम्मी ने मशवरा किया। अब्बू ने कहा, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि मैं कल शादी की डेट फिक्स करने तुम्हारी खाला की तरफ जा रही हूँ। मेरे दिल में तो लड्डू फूटने लगे। मैंने जल्दी से फायजा को फ़ोन किया और उसे बताया कि अम्मी डेट फिक्स करने आ रही हैं। ये सुनकर वो भी खुश हो गई। अगले दिन अम्मी खाला की तरफ गई और वापस आकर बताया, अगले महीने की 4 तारीख मुकर्रर की गई है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और 1 महीने का पता ही ना चला और शादी का दिन आ पहुंचा। आज मेरी और फायजा की मेहंदी थी। खाला ने मेहंदी अपने घर पर की और हमने अपने घर पर। मैं चाहता था कि हमारी इकट्ठी मेहंदी हो, लेकिन खाला पुराने ख्यालात की मालिक थी, इसलिए अलग अलग मेहंदी हुई। फिर बारात का दिन आ पहुंचा। मैं बारात लेकर फायजा के घर पहुंचा और हमारा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल हुआ। शाम को बारात घर वापस लौटी। फायजा के कमरे को खूब सजाया गया था। बारात से वापसी पर सब लोग बहुत थक गए थे, इसलिए सब जल्दी सो गए। फिर मैं अपने कमरे में आया। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, मुझे देखते ही फायजा ने ज़ोर से चीख मारी। मैं डर गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? फायजा ने सामने इशारा किया। जब मैंने देखा तो वहाँ पर कॉकरोच था। जब मैंने कॉकरोच देखा तो मैं हंसने लगा। फायजा ऐसे डरी हुई थी जैसे उसने किसी शेर को देख लिया हो। वो कहने लगी, हंस क्यों रहे हो? जल्दी मारो, नहीं तो भाग जाएगा। मैंने फौरन कॉकरोच को मार डाला। फायजा ने आंखें बंद की हुई थी। मैंने कहा, फायजा आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोली तो कॉकरोच मेरे हाथ में था। मैंने कहा, ये देखो उसकी लाश। फायजा दोबारा चीखने लगी। मैंने दूसरा हाथ फौरन उसके मुंह पर रख दिया और कहा, अब नहीं चीखना, नहीं तो घर वाले उठ जाएंगे। और फिर मैंने जाकर कॉकरोच फेंक दिया। फिर मैंने कहा, फायजा तुमको कॉकरोच से इतना डरती हो? काश मैं भी कॉकरोच होता और तुम मुझसे ऐसे ही डरती। फायजा ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाना है तो बताओ। मैंने कहा, मुझे तो काफ़ी भूख लगी हुई है। फायजा ने कहा, भूख तो है। मैंने कहा, मैं किचन में जाकर देखता हूँ।
فائزہ نے کہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ فائزہ نے کہا آپ میری ایک فرمائش پوری کریں گے؟ میں نے کہا بالکل جناب۔ فائزہ نے کہا نہیں، آپ پہلے وعدہ کریں، آپ آج میری فرمائش ضرور پوری کریں گے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے وعدہ کر لیا۔ فائزہ نے کہا پکے والا وعدہ؟ میں نے کہا ہاں بھائی ہاں، پکے والا وعدہ۔ فائزہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی تو پھر چلیں۔ میں نے کہا کہاں؟ فائزہ کہنے لگی آج آپ مجھے باہر لے کر چلیں گے، ہم خوب گھومیں گے پھریں گے، پھر برگر شوارما اور پیزا کھائیں گے۔ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس وقت اگر کوئی پیچھے سے اٹھ گیا تو؟ فائزہ نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ میری خواہش پوری کریں گے۔ پھر فائزہ کہنے لگی آپ کو تو پتا ہے امی ہمیں کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی، ہم دونوں بہنیں گھر پر ہی رہتی تھی۔ میری اکثر کزن کے فون آتے تھے، وہ مجھے بتاتی تھی کہ آج ہم فلاں جگہ گئیں، آج ہم نے وہاں کی سیر کی۔ یہ سب سن کر دل ہی دل میں کہتی کہ ایک دن ضرور آئے گا جب میں بھی گھوموں پھروں گی۔ تو میں نے ہنس کر کہا تو اس کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، تم نے آج رات کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ فائزہ نے کہا اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا، آپ نے وعدہ کیا ہے، بس اپنا وعدہ نبھائیے۔ میں نے کہا ہاں بھائی، وعدہ کیا ہے تو نبھانا تو پڑے گا۔ پھر میں نے کہا جلدی سے کپڑے چینج کرو اور زیور وغیرہ سب اتار کر جانا۔ پھر اس نے کپڑے چینج کیے اور ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر لی اور ہم باہر چلے گئے۔ پھر میں نے اسے گھمایا پھرایا اور پھر اس نے خوب انجوائے کیا۔ پھر میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو گھر چلیں۔ فائزہ بہت خوش تھی، اس نے کہا ہاں جلدی کریں۔ اگلی صبح جب ہم سو کر اٹھے تو اسے دیکھ کر مجھے رات والا واقعہ یاد آ گیا اور میں ہنسنے لگا۔ پھر فائزہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی رات کو جو آپ نے میری خواہش پوری کی اس کے لیے میں آپ کی بے حد مشکور ہوں اور ساری زندگی رہوں گی۔ یوں وقت گزرنے لگا۔ فائزہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف میرا بلکہ میرے ماں باپ اور میری بہنوں کا بھی بہت خیال رکھا، انہیں ہمیشہ اپنی بہنیں سمجھا اور میرے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھا، اور ہم دونوں نے مل کر بہنوں کی شادیاں کی۔ امی ہمیشہ فائزہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ امی ہمیشہ کہتی کہ ہم مائیں ہمیشہ بیٹیوں کے نصیبوں کی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیں بیٹوں کے نصیبوں کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ انہیں نیک اور اچھی بیوی ملے۔ آج میری اور فائزہ کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں۔ آج بھی میں اور فائزہ پیار اور محبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم سب کو بلال اور فائزہ کی طرح پیار اور محبت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے لڑائی جھگڑوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔